नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो हमने वैसे तो आयत नंबर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 से शुरू करते हैं और इसका हम तर्जुमा पहले कर चुके हैं, जिसको हमने कहा था कि शाहिद अल्लाहु के गवाही दी अल्लाह, अल्लाह ने, अन्ना के बेशक हु वो, ला नहीं इलाहा कोई भी माबूद कोई भी इबादत के लायक, इल्ला मगर हुआ वो, वल मलाइकतु और गवाही दी फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी और इल्म वालों ने, काइमम के हाकिम है, बिल किस्त साथ इंसाफ के, ला नहीं इलाहा कोई माबूद कोई भी इबादत के लायक, इल्ला मगर हुआ वही, अल अजीजु गालिब है, अल हकीम बड़ी हिकमत वाला है। और हम इसमें जो है इसको हमने बताया था आयत शहादा कहते हैं, या जिसमें अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी अपने माबूद होने की, अपने वाहिद होने की। और उसके बाद इसको जो है इसका शान नज़ूल में हम देख लेते हैं कि इसके शान नज़ूल ये है कि दो आलिम जो है वो उसमें शान नज़ूल ये है कि इसमें दो बड़े आलिम अहले किताब में से वो शाम से मदीना आए, तो उनका गुजर मदीना की बस्ती से हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही बस्ती है जिसका जिक्र उनकी तौरात में है। तो और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको वहाँ इत्तला मिली कि यहाँ पर एक बुजुर्ग है और लोग उसे नबी कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो हम भी उनसे मिलते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि क्या आप मोहम्मद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं मोहम्मद हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप अहमद हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं अहमद हूँ, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिलने आए तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनकी नज़र पड़ी तो ये फौरन जो है उनको वो जो प्रेडिक्शंस इनकी तौरात में दी गई थी आखिरी नबी के बारे में, वो सारी प्रेडिक्शंस जो थी वो इनको पूरी होती हुई नजर आई कि ये तो वही नबी है जिसके बारे में उनकी किताब में जिक्र किया गया है। तो इन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा कि आप मोहम्मद हैं, आप अहमद हैं, तो आप ने फरमाया कि हाँ मैं अहमद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। तो इन्होंने कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछें, अगर पूछते हैं कि अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे। तो आप ने फरमाया कि पूछो। तो इन्होंने कहा कि आपकी किताब में कौन सी मतलब कौन सी ऐसी गवाही है, कौन सी एक सबसे बड़ी गवाही है? तो इस पर ये आयत शहादत नाजिल हुई और इसमें वो फिर दोनों ईमान ले आए। अच्छा, इसके बारे में मसनद अहमद में भी आता है कि जब हशर के मतलब अरफात के मैदान में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी और फिर कहा कि मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह की वहदानियत के बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने वाहिद होने की खुद गवाही दी है। और यहाँ पर इसको हर चीज कायनात की वैसे तो बोल बोल कर बता रही है कि मुझे एक अल्लाह ने ही बनाया है पूरी कायनात को। अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं। और इसमें फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि और फरिश्ते गवाही दे रहे हैं। फरिश्तों ने गवाही दी, फरिश्तों ने ये गवाही दी कि भाई हमें जो भी कमेंट्स मिलती हैं वो एक अल्लाह ही से मिलती हैं, जो हमें कमेंट्स दी जाती हैं और हम उसको फुलफिल करते हैं। इल्म वालों ने, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तीसरी गवाही किसने दी? उलुल इल्म, इल्म वालों ने। तो यहाँ पर इल्म वालों का जो है बहुत हाई रैंक बताया गया है कि उन्होंने गवाही दी। क्यों? क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है कि जब जिसके पास अल्लाह ताला इल्म जिसको अता करता है
تو اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، تو اس کو اس میں جو ہے علم انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن اور سنت سے ملتا ہے، اور علم وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے علم والوں کا بہت ہائی رینک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 7 فرشتوں کی بھی گواہی دی اور علم والوں کی نے بھی گواہی دی، اور گواہی کی اور کیا گواہی دی؟ ایک تو اللہ کے واحد ہونے پر، اور دوسری گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے 7 انصاف کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا جسٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہت انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا اس میں اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی چاہتے ہیں کہ انسان ہر معاملے میں عدل سے کام لے، ہر معاملے میں عدل کرے۔ چاہے وہ ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہر لیول پر، چاہے کوئی گھر کا لیول، گھر کی کوئی سچویشن ہو، یا جاب کی سچویشن ہو، یا اس دین کی سچویشن، یا دنیا داری کی سچویشن ہو، ہر لحاظ میں اللہ تعالیٰ ہم سے انصاف چاہتے ہیں کہ ہم بیلنس کریں، کیونکہ ترازو جو ہوتا ہے قسطاس وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیلنس کرتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ یہ ناؤ دس از بیلنسڈ۔ تو یہی جسٹ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے انصاف کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بھی انصاف کا نظام بھی قائم کریں، اور اپنی زندگی میں بھی ہر کام، ہر پہلو، ہر لحاظ سے انصاف کو ترجیح دیں اور انصاف ہی پر قائم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی ہستی بھی اس لائق نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے، جو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں جب سے ہم نے قرآن شروع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ پوری کائنات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 19، اِنَّا بے شک الدینہ دین، دیکھیے الدین ہے یعنی کہ خاص دین، رائٹ، عند نزدیک اللہ کے الاسلام، اسلام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر دین اچھا ہے، کوئی دین جو ہے خراب بات نہیں بتاتا، کوئی ہر دین جو ہے وہ اچھی باتیں بتاتا ہے، تو اٹس اوکے کہ کوئی بھی دین ہو، لیکن دین کا مطلب صرف ریلیجن نہیں ہے۔ اسلام دین اسلام کا مطلب صرف ریلیجن نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وے آف لائف، کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کا اس کا طریقہ سکھایا جس کو اسلام کہا گیا، اور یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اور جب حضرت نوح علیہ السلام پھر جن کی جو ہے ہماری جو جنریشن شروع ہوئی انسان کی، وہاں سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئے، ان تک جو ہے ہر ایک نے ایک ہی میسج لے کر آئے، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اسی اسلام کے ساتھ ہی بھیجا، اور اپنی کتابیں بھی اسلام، مطلب یہ اس میں بھی ایک ہی میسج تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور ہر نبی نے یہی میسج دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو اور میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، یعنی کہ میں جو طریقہ بتا اس پہ چلو۔ اب جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، چاہے کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی دین کی کتاب کو فالو کرتا ہوگا، تو اگر اس نے اپنے نبی کی بات مانی، اپنی کتابوں پر بلیو رکھا اور اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزاری، تو سب دین اسلام پر ہی تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا میں، تو اب جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آئے۔ کو پہلے جو کتابیں بھیجی وہ ان کی ہر نبی کی امت کے لیے بھیجی گئی، اور قرآن پاک جو ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے بھیجا گیا، یا ایھا الناس، رائٹ۔
تو اسی لیے جو روایات میں آتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو صرف دین کون سا ہے؟ اسلام. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیوں، کیونکہ جو نا فلانا دین بھی ٹھیک ہے، فلانا دین بھی ٹھیک ہے. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس نے اپنے نبی اور کتاب کو مانا، اس پہ بلیو کیا اور اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف گزاری، وہ دین اسلام ہی پر رہے. جیسے انہیں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل امت سابقہ امت مسلمہ، رائٹ. اسی طرح اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امت محمد جو ہے، اس میں تمام انسان آ گئے، ان کی اتباع کرنے کا نام اسلام ہے. ابن کثیر نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میرے آنے کے بعد جس انسان تک میری بات پہنچی، بہت امتیں آئیں میری بات، لیکن کچھ امتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کچھ نہیں لائے. آپ سے فرمایا کہ میری تمام امتوں میں سے جس تک میری بات پہنچی اور اس نے میری بات پہنچی اور وہ مجھ پر ایمان لائے یا نہیں لائے، جو نہیں لائے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی اور یا کرسچنز تو اب تک ان تک میری بات پہنچی لیکن وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور قرآن کو نہیں مانا، تو وہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اس کو مسلم نے بیان کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا. ٹھیک ہے. تو اب جو جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ اسی لیے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو مین میڈ دین ہے، جو دوسرے اپنے آپ کو ادیان کہا جاتا ہے، وہ سارے مین میڈ دین ہیں. تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو کوئی اسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں ہے. لیکن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جوڈائزم اور کرسچینٹی، یہ سارے دین بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنہوں نے ایمان لائے، جیسے ہم نے بتا دیا. اب جو ہے جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اور قرآن پاک پر ایمان لایا جائے. یہی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کا نام دین ہے، دین اسلام. کیونکہ یہ اٹس اے وے آف لائف. ایمان جو ہے ہر بندے کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو سب کی ریلیجس جو ویلیوز ہیں، جو اسلام جو سکھاتا ہے، وہ تمام لوگوں کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے. وما اور نہیں، وما اختلف خا لام فا مختلف، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے جو اوتو جو دیے گئے، یعنی فعل مجہول ہے، جو دیے گئے الکتابہ کتاب، الا مگر من بعدی پیچھے ماں جو اس کے جو جاءہم آیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم سرکشی سے، بینہم آپس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اور پھر اور نہیں اختلاف کیا سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں نے اختلاف کیا اپنے دین میں، دین اسلام میں؟ کسی نے جوڈائزم بنا لیا، کسی نے کرسچینٹی بنایا، حالانکہ سب انبیاء نے ایک ہی اسلام ہی کو پروموٹ کیا تھا، ایک ہی میسج کے ساتھ سب آئے تھے. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں، حالانکہ وہ کتاب دیے گئے تھے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کو کتاب دی گئی تھی، لیکن اور انہوں نے ان کے پاس علم آ چکا تھا، انبیاء آ چکے تھے، کتابیں آ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے جو ہے اس میں اختلاف کیا. اور کیوں اختلاف کیا؟ اب آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اور کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک جو اختلاف کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈفرینسز، رائٹ. اتنے جو فرقے بنے ہر مذہب میں، وہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہر ایک نے کہا کہ میری بات بس مانو، اپنی ایگوئزم کی وجہ سے، کہ میں جو کہتا ہوں اس کی بات مانی جائے. کیونکہ ارج ٹو ڈومینیٹ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور ہر بندہ جس کو علم آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو کہتا ہوں چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، میری بات مانی جائے. دس از واٹ ایگوئزم. تو اسی کو ارج ٹو ڈومینیٹ کی وجہ سے آپس کی سرکشی اور
اس کی وجہ ضد ہر دھرمی حسد کی وجہ سے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. کیونکہ دیکھیں یہ باتیں یہ آیات اللہ تعالیٰ فرما رہے کس کو سنا رہی ہیں کہ جو ریممبر کہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ نجران کا جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے تو جو اپنے آپ کو کرسچینٹی کے بیس پہ آئے تھے اور کرسچنس تھے اور وہ اسلام کی باتیں مطلب اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے تھے کیونکہ اس سورہ میں اسلام کے لیے اسلام پر کافی بات ہوئی ہے. اور دیکھیں جو علم والے تھے یعنی کہ اہل کتاب ان کے پاس کتابیں آگے لیکن انہوں نے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا بنی اسرائیل نے یا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور انجیل کو نہیں مانا. پھر اس کے بعد یہود اور کرسچنز دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور قرآن پاک پر نہیں مان لائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ بات پتا تھی کیا سرکشی تھی آپس میں. آپس کی سرکشی ان کی حسد کیا تھا بیکاز دے ور ویٹنگ کہ ان جو ان کے تمام انبیاء انہی کے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے آئے تھے. تو وہ جو ہم پہلے بتا چکے تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آئے تھے. دیٹ واز دا اونلی حسد جس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. علم آنے کے باوجود انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ٹھیک. آج جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں کس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج مسلمانوں میں کیا کم اختلاف ہے. اور یہ دیکھیں ایک ہے جس کے پاس علم نہیں ہے جہالت ہے اس کے پاس وہ اس کی بیس پہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اگر جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو ان کے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں رائٹ جہالت کی وجہ سے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو علم ہے جن کے پاس علم ہے لیکن وہ حسد اور ضد ہر درمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بس میری بات مانی جائے میرا مسلک چلا جائے. آج مسلمانوں میں ہم کیوں فرقے اتنے دیکھتے ہیں؟ دیٹ از دا ریزن. اور اتنا زیادہ جو آج تو اتنا اختلاف ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے میری آرگنائزیشن کی بات مانی جائے میری مسلک کی بات مانی جائے. ایک دوسرے کو اس کے بیس پر آرام سے مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تم کافر تم منافق. بتائیں کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اور یہ کون کرتے ہیں؟ یہ عام آدمی نہیں کرتے. یہ کون کرتے؟ علم والے ہی کرتے ہیں علماء ہی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو پھر ہم سے تو لوگ الگ ہو جائیں گے. دیٹ از دا ریزن. اور بیچارے جو عام لوگ ہیں جن کو علم اتنا نہیں ہے پھر وہ جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے جو علماء ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کر اسلام سے کتنا زیادہ اختلاف اتنے فرقے جو بنے. آپ سے تو بتا دیا تھا نا کہ مسلمانوں کے ان سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے اینڈ دیٹ از دا ریزن. آرام سے ایک دوسرے کے اوپر بڑے آرام سے آئی ایم سو سرپرائز ٹو ہیئر کہ پاکستان میں خاص طور پہ آرام سے کوئی بات ہوتی ہے اس کے اوپر کہہ دیتے ہیں یہ تو کافر ہے. اور یہ عام آدمی نہیں کہتے یہ بہت علماء پڑھے لکھے لوگ جو دین کے پاس دین کا علم ہے وہ آرام سے. کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ایسے کہا کہ تم کافر تم منافق؟ کیا ہمیں اسلام یہ سکھاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اور آرام سے یہ فتوے دے دینا اور کسی کے اوپر اسٹیمپ کر دینا دس از سو رانگ. اسلام سے بالکل ہم اپوزٹ باتیں کرتے ہیں. جو ہمیں قرآن سکھاتے ہیں ہم اس سے اپوزٹ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اختلاف ختم کر کے ہمارے دلوں کو ملا دے. کیونکہ اور دل کیسے ملیں گے؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. ومن اور جو کوئی ومن یکفر اور جو کوئی یکفر کفر کرے بھی آیات اللہ بھی ساتھ آیاتی نشانیوں کے آیات کے اللہ کے فَإِنَّ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع بہت جلد لینے والا ہے حساب. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات چاہے کوئی ایک آیت کے ساتھ بھی انسان کفر کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا تو وہ سمجھے ایسا ہے جیسے اس نے تمام آیات کا ہی انکار کر دیا.
اگر ہمارے پاس ہمیں کوئی کام اللہ تعالیٰ کے جو ڈوز ہیں اگر ہمیں وہ کرنے یا جو ڈونٹس ہیں جن سے رکنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو بجائے اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایفرٹس لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں تو قرآن میں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور اس حکم کو ہی نگیٹ کر دیں، اس حکم ہی کو نہ مانیں۔ یہ سب سے بڑی غلط بات ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ تو، کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کا انکار کرنا یا تمام آیات کا انکار کرنا is the same جو یہاں پر بتائے گئے۔ فَإِنَّ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد لینے والا ہے حساب۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں کہ قیامت تو سب کے جیسے انسان مرتا ہے اس کے قیامت شروع، رائٹ، تو اس کا تو اعمال نامہ تو ختم، اس کا حساب کتاب تو اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، رائٹ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ قیامت روایات میں آتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے لیں گے تمام کائنات کا، ودن لائک ہاف آف دا ڈے جو ہے سب کا حساب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی کہ یا اللہ ہمارا حساب بہت آسان فرمانا رب، کیونکہ حساب دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اب بتائیں کہ وہ دن ایسا ہوگا اور ناکیوں کا دن ہوگا قیامت کا، ہر انسان کا جو جس کا اگر رجسٹر کھل گیا تو وہ رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے حد نظر تک اس کی رجسٹر کھلا ہوگا، تو کیا کوئی حساب دے سکتا ہے؟ تو دعا کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ابھی دعا کر لیتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمانا۔ واپس ان اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ، فقل تو پس کہہ دیجئے اسلم تو، یہ جو تا ہے یہاں پر دمہ ہے تو دیٹ مینس کہ می، اسلم تو کہ میں مطیع فرمان ہوا یا میں مطیع ہو گیا، وجہیہ اپنا چہرہ، یا میں نے جھکا دیا، وجہیہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یا اپنا کہ میں نے اپنے چہرہ جھکا دیا، للہ لیے اللہ اللہ کے، اور منت جو کوئی اتبعنی اور جو کوئی اتباع کرے، نی کے نیچے کسرہ ہے تو نی یعنی کہ میری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اب کوئی اس اختلاف کرے اور جھگڑا کرے آپ کے ساتھ کہ نہیں تم ٹھیک ہو ہم ٹھیک ہے آپ غلط ہو، کوئی بھی آرگیومنٹس کرے اپنے آپ اپنے پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کی غلط سلط بات جو بھی آپ سے جھگڑا کرے، دیکھیں گے اس وقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پر یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی ان کے تو کیا انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فقل اسلم تو پس آپ کیا ان کے ساتھ بحث و مباحثے کریں، ان کے ساتھ جھگڑے کریں نہیں، آپ کا جو ہے آپ کیا کریں، آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا اپنے اللہ کے آگے، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا اس نے بھی اپنے سر کو جھکا دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب یعنی کہ اہل کتاب، اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی یعنی کہ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، والامیین اور ان پڑھوں سے۔ امیین کہاں کس کو کہا گیا؟ قریش کے لوگوں کو امیین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ امیین کہتے تھے، امیین یعنی کہ پلورل امی کا، تو کیونکہ ان کے پاس ایک تو کوئی ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، وہ اپنے آپ کو فالوورز تو کہتے تھے حضرت ابراہیم کے، لیکن انہوں نے ان کے مذہب میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، تو اب جب اسی لیے ان کو وہ امیین کہا جاتا ہے۔ اور ان پڑھوں سے اسلم تم، کیا تم نے بھی مطیع کر لیا اپنے آپ کو؟ کیا یہاں پہ استفہامی ہے، اسلم تم نے بھی جھکا دیا، کیا جھکا دیا تم نے یعنی کہ کیا تم نے بھی سرنڈر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جن کو جو اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے، اور جو ہے مکہ کے امیین جو ہیں قریش مکہ کے لوگوں کو، ان کو بھی کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، کیا تم نے بھی اپنے سر جھکا دیا اللہ کے آگے؟ کیا تم بھی مطیع فرمان ہو گئے ہو اللہ کے؟
वापस इन अगर असलमू वो मुती कर लें या मुती हो जाएं या फर्माबरदार बन जाएं या अपने आप को सरेंडर कर दें, फकत तो पस तहकीक इhtadaऊ तो वो राह पाले, वो राह पा मतलब राह पालेंगे। वो इन और अगर तवल्लाओ वो फिर जाएं, फ़इन्नमा तो सिवाय इसके कि नहीं, यानी कि तो सिर्फ और सिर्फ अलई का आप पर है अलबलाग पहुंचा देना। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुम खूब देखने वाला है बिल इबाद अपने बंदों को। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा दिए कि अगर तो वो अल्लाह ताला के आगे लोग सरेंडर कर दें, अहले किताब में से, मुशरिकीन में से, मुसलमानों में से तमाम के तमाम लोग, तो फिर तो समझें कि वो हिदायत पा गए, वो हिदायत याफ्ता हो गए। लेकिन अगर वो मुंह फेर लें, अगर वो रूगर्दानी करें और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के आगे सरेंडर ना करें, तो फिर आपके ऊपर तो देखिए कितनी खूबसूरत बात बता दी, फिर आपके ऊपर तो आपको कोई दारोगा बनाकर नहीं भेजा गया। ये हम आगे भी आयत में आते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, इमेजिन। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना, बाकी अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। इसी बात को जो है हम एक और जगह आते हैं ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरतुल फजर में इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल अज़ाबुल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना, आपको दारोगा नहीं बना के भेजा गया जो रूगर्दानी करेगा, पर अल्लाह का ये फिर बिटवीन अल्लाह एंड उस बंदे के दरमियान है। तो हमारे लिए भी यही मैसेज है, क्योंकि अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, हम तो उनके उम्मत ही हैं, हमने आगे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। तो हमारे से कोई झगड़ा करे तो हमारा भी रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिएक्शनरी नहीं होना, बहसों बहसों में नहीं पड़ना। आपका काम है पैगाम पहुंचा देना, अब कोई माने या ना माने, इट्स अप टू द अदर पर्सन। हम लोग किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, राइट। हमने अपना काम क्या था, पहुंचाना, पैगाम पहुंचा दिया, दैट्स इट। तो हमसे आज भी जो ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि अब अल्लाह ताला ने जो हमें सिखा दिया और फिर फरमा दिया, क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ओहो ये हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। अच्छा, इन्नल लजीना बेशक वो लोग जो यकफुरूना कुफर करते हैं या काफिर हुए या इनकार करते हैं भी सात आयाती आयात के, अल्लाह के, व यक़तुलूना और वो कत्ल कर देते हैं। देखिए हमने पहले बताया था कि काफ के बाद अगर अलिफ आएगा तो उसका मतलब होता है लड़ना, लेकिन यहाँ पर अलिफ नहीं है तो यहाँ मतलब है कत्ल करने का। कि बेशक वो लोग, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जो काफिर हुए अल्लाह ताला की आयत का, जिन्होंने कुफ्र किया, और वयक्तुलून और उन्होंने कत्ल किए कि वो कत्ल करते हैं, कत्ल कर डालते हैं नबीयीना नबियों को, बिगैर हक़्क़िन बगैर हक के, ना हक, वयक्तुलूना और वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को जो यअमुरूना हमारा हुक्म देना, यअमुरूना यानी कि वो हुक्म देते हैं, फेले मुदारे और प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर या है तो यानी कि गायब की बात हो रही है, कि यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वो अपने नबियों को वो कत्ल करते हैं, कत्ल कर डालते हैं और नाहक कत्ल करते हैं, और वो उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो हुक्म करते हैं बिलकिस्ती इंसाफ के, मिन से अन्नासी लोगों में, फबशिर पस खुशखबरी दे दीजिए, हम उन्हें भी साथ अजाबिन अजाब की अलीम बड़ा दुख देने वाले। यहाँ पे बहुत बड़ी वईद बता दी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की कि जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, और जो नबियों को, देखिए आज तो नबी नहीं है लेकिन ये बनी इसराइल के ये उसमें आता है कि एट अ टाइम वो कब 40-50 नबियों को एट अ टाइम दिन के सुबह, मतलब कि हाफ सुबह के टाइम पे कत्ल कर डालते थे।
اور کیوں قتل کر ڈالتے تھے؟ ناحق، کیونکہ نبی اللہ کا پیغام دیتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ بھی غلط کام سے روکتے تھے، تو وہ ان کو بجائے اس کے کہ غلط کام سے روکتے لوگ، نبیوں کو ہی انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ، اور اچھے برے تو ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو منع کرتے کہ بھی تم ان کو ناحق کیوں قتل کر رہے ہو، یہ تو آپ کی بھلائی کی بات کریں، تو ان کو بھی قتل، یعنی کہ یہ ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 200 لوگوں کو جنہوں نے ان کو روکا، انہوں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے۔ فبشرہم، تو آج کیا بس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ طنز فرما رہے ہیں کہ خوشخبری، یعنی کہ ویسے تو خوشخبری اچھی خبر کو کہا جاتا ہے نا، لیکن یہاں پر جیسے ایک طنزیہ بات نہیں ہوتی ویسے، کہ پس اب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے۔ آج کیا ہم نہیں دیکھتے؟ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ اس وقت تو انبیاء تھے، آج بھی دیکھیں انہوں نے تو ایکچولی تو انہوں نے رسول حضرت عیسیٰ کو بھی سولی چڑھا دیا نا اپنی طرف سے، تو ہاں تو وہ تو رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر لیا، کیونکہ رسول اور نبی میں یہی بات ہوتی ہے، یہی فرق ہوتا ہے نا ایک، کہ ان کو قتل نہیں کیا جاتا، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، وہ قتل نہیں ہوئے۔ پر ان لوگوں نے تو پورا سولی پہ چڑھایا نا ان کو، اور اپنے دماغ میں بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پھر جو لوگ مطلب جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ برائی امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور نہیں عن المنکر سے روکتے ہیں کہ بھی نہیں غلط کام کرو، انہی کو لوگ مار دیتے ہیں، انہی کو جو ہے قتل کر ڈالتے ہیں، انہی کا جو ہے ساری پرسیکیوشن انہی کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، انسان بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا اپنا ہی دشمن ہے۔ فبشروں، پس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یا رب تو ہم سب کو رہنمائی فرما دے، ہم سب کے لیے، ہم اس کتاب سے جڑ کر جو ہمارے میں غلط باتیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں، ہم اس سے اس وقت تو دیکھیں آج نبی نہیں ہے، پر آج اسلام کی بات کو پروموٹ کرنے والے ہی کو مار دیا جاتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گئے، ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال۔ دیکھیے یہاں پر حبطت کیوں آیا ہے؟ کیوں تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اعمال مؤنث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، پھر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے لہم ان کا من ناصرین کوئی مددگار، یعنی کہ نہ دنیا میں کوئی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے بہت اچھے کام، کیونکہ انسان بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو اگر جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں، ان کو اس کا بھی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، جہاں پر اتنی زیادہ عذاب، ڈفرینٹ قسم کے عذاب ہوں گے۔ اور دنیا میں تو چلو ایک دوسرے کی یہ لوگ ایک دوسرے کی انسان ہیلپ کر دیتا ہے، آخرت میں تو کوئی ہیلپ نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے عذاب سے بچائے۔ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیکیاں کیسے ختم ہو جاتی ہیں، اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال دیکھیں کفر کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال سب ضائع ہو جاتے ہیں، کہ انسان ہے کوئی بہت اچھی نیکیاں کر رہے ہیں، جیسے بہت جو سوشل ورک ہو رہا ہے، لوگوں کی بڑی جو ہے مطلب کی جا رہی ہے، ہیلپ کی جا رہی ہے، لیکن وہ کفر ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کے اعمال ضائع، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس نے کیا ہی نہیں نا، تو اس کو دنیا میں ہی اس کا اچھا پھل جو بھی ہوگا مل جائے گا، لیکن آخرت میں تو زیرو۔ نمبر 2، جو ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے، دکھاوا،
क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह ताला के लिए तो उसने किया ही नहीं। अल्लाह ताला को पहला था कुफ्र कि वो अल्लाह पर बिलीव ही नहीं रखता था। दूसरा है कि रियाकारी की, उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का मकसद ही नहीं था, लोगों को दिखाना था, तो उसके अमाल ज़ाया। नंबर 3, जो फराइज ना अदा करे उसके भी अमाल ज्यादा कि इंसान ज़ाया, क्योंकि इंसान हम समझते हैं हम बहुत नेक अमल करें, लेकिन अगर हम ना अल्लाह की हुकूक पूरी तरह अदा करें जो हम पे फर्ज हैं, और ना ही इंसानों के हकूक पूरी तरह अदा करें जो हम पे फर्ज हैं, तो हमारे तो अच्छे अमाल ज़ाया हो गए ना। हम इंसान समझता है कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत नेक हूँ, मैं फलाना बहुत नेक है, लेकिन अगर वो उसके अमाल बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे अगर उसने फराइज से ही मुंह फेर लिया। तो उसमें फराइज में हुकूक अल्लाह भी आते हैं और हुकूक इबाद भी आते हैं। और या फिर चुगलखोरी, किसी की बैक बाइटिंग करना, या फिर एक्सट्रीम रवैया, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा या जो है हसद। ये देखिए गुस्सा भी इंसान की अकल मार देते हैं और वो गलत फैसला कर बैठते हैं, जैसे अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं गुस्से की हालत में। और इसी तरह हसद, हसद तो ऐसा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खा जाती है, आग को जला देती है। फिर हिर्स और लालच, ये जो होती है अपना सेल्फिशनेस, या फिर किसी में बहुत ग्रीडीपन किसी का होना, या फिर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होना, अपनी देखना, या फिर गलत सलत काम। इंसान को जब किसी चीज का ग्रीडी हो जाता है तो उसको हक और बातिल की तमीज ही खत्म हो जाती है। वो या फिर बताया कि शिकम पूरी करना, बहुत ज्यादा खाना इंसान खा लेता है जब, तो वो इतना लेजी हो जाता है कि अल्लाह के अहकामात ही को भूल जाता है, कि अल्लाह की इबादत ही को जो है इग्नोर कर देता है कि मेरे में तो अब ताकत ही नहीं है। फिर अनदर पॉइंट कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी, इंसान को जल्दबाज पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला को जल्दबाजी पसंद नहीं है। जल्दबाजी एक शैतानी एक्ट है, तो गुस्सा, जल्दबाजी, हसद, ये सारे क्या हैं जो इंसान के अच्छे अमाल जाया कर देते हैं। और फिर माल और दौलत की मोहब्बत में इंसान इतना पागल हो जाए कि उसको यही तमीज ना रहे कि मैं हलाल कमा रहा हूँ या मैं हराम कमा रहा हूँ, बस माल 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 अपना, ना उसको दीन का होश है ना उसको दुनिया की होश है, हर वक्त माल 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 की मोहब्बत में वो पागल हुआ जाए, उससे भी अमाल जाया हो जाते हैं। या फिर हमने बता दिया कि बहुत ज्यादा बुखल करने से भी अमाल जो होते हैं जाया हो जाते हैं। या फिर नदर के मजहबी तासुब रखना, कि किसी को ये, जैसे हमने पहले कहा कि किसी को किसी को ये बताना कि फलाना फलाना है तो हम उससे तासुब करते हैं। हम कौन होते हैं किसी से तासुब करने वाले? हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना ना, हमने पहुंचा दिया, अब कोई माने या ना माने हम फोर्स तो नहीं कर सकते, इस बेस पे हम किसी को जाके मार दें, ऐसा तो नहीं है, राइट। या फिर जो कहते हैं कि ये इसमें क्या आता है, बस मेरा फिरका, मेरी जमात, मेरा मसलक, मेरा ईमान, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या है? ये सब इंसान के माल नेकियों को जाया कर देती हैं। माल को जाया करने वाली बातें। एक और बहुत जबरदस्त बात, बिदआत, जो बिदआत में पड़ जाता है। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत इंसान नेकी के काम को कहता है, कि नेकी के काम को समझ के बिदआत करता है। बिदअत का मतलब लफ्जी तर्जुमा क्या है? इनोवेशन, राइट। कि वो काम जो अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और ना ही उनके बाद अज़वाज मुतहरात ने किया, ना सहाबा इकराम ने किया, ना बाद के जो है सालफीन ने किया, तो अपनी तरफ से किसी चीज को मजहब में इनोवेट कर देना, इससे क्या, क्यों इतनी बड़ी बुराई है इसमें? क्योंकि देखिए इसका मतलब ये होता है कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर पूरा दीन नहीं पहुंचाया? राइट, इसको जरा सोचें। वो पूरा दीन हम पे कंप्लीट करके गए इस दुनिया से, दीन कंप्लीट हो चुका है। हम अपनी तरफ से कोई नेकियां एडिशन करके अगर हम करते हैं, दैट इज द इनोवेशन एंड दैट इज कॉल्ड बिदअत। तो बिदअत के बारे में तो यहाँ तक आता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़े कौसर पे अपने उम्मतियों से मिलेंगे, तो वो उनको किस तरह, सहाबा ने पूछा आप कैसे पहचानेंगे?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके चमकते हुए चेहरे से जो वुदू के जो जहाँ पर वुदू का पानी जाता था और जो उनके आज़ाद पे वुदू का पानी जाता था वो चमक रहे होंगे, तो मैं पहचान लूंगा। और फिर जो है वो अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे। और लेकिन जब वो पुकारेंगे अपनी उम्मतियों को कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, तो सहाबा कहेंगे जो बिदती लोग होंगे कि नहीं, ये आपकी उम्मती जरूर है, पर ये इस आपके बाद इन्होंने बिदात में पड़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं तुमसे दूर और तुम मुझसे दूर। तो ये इस चीज को देखिए, इसीलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे, मैं अपने अल्फाज में, मुझे तर्जुमे में बता रही हूँ कि मुझे बिदात से बचाना। क्यों? क्योंकि बिदात गुमराही है और गुमराही का रास्ता आग है। बिदात गुमराही की तरफ लेके जाती है और गुमराही आग की तरफ। तो ये बातें थी जिस पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमें अपना इन सब चीज़ों का ख्याल करना है ताकि हमारे अमाल ज़ाया ना हो। ये भी जो 2 अहादीस मैंने कोट की, उसमें थोड़ी सी करेक्शन जो है वो करनी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिदअत के बारे में, जो हमने कोट किया था कि हसद के बारे में, सॉरी नॉट बिदअत, एक पहला हसद के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद इतनी बुरी चीज है, ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। ठीक है, एक तो ये करेक्शन करनी थी क्योंकि मैंने उल्टा बोल दिया था। दूसरा ये कि जो हमने दूसरी हदीस कोट की थी अब बिदअत के बारे में, कि उसमें जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़ कौसर पर अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे, वो कहेंगे कि ये मेरा उम्मती है, तो फरिश्ते कहेंगे, मैंने मेरे मुंह से निकल गया था सहाबा कहेंगे, तो यहाँ पे करेक्शन कर लें कि फरिश्ते कहेंगे कि ये आपके उम्मती हैं, लेकिन इन्होंने आपके बाद क्या किया। तो फिर जो है फरमाएंगे कि मैं तुमसे दूर और तुम मुझसे दूर। तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी जो मैंने की। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम यहाँ पर अपना आज का सेशन ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे फिर पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।